ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے، اس کی زندگی لافانی ہے، وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پراسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پراسرار اور دلچسپ پرندے سیمرغ یعنی فینکس کے متعلق جانیں گے۔ دنیا میں انواع و اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیت کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سیمرغ یا فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی میں اسے عنقا اور فارسی میں سیمرغ کہتے ہیں۔ آریہ لوگ اسے امر پکشی اور ترکی اسے طغرل یا ہما کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سالوں تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب اور قوموں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، خواہ قدیم چین ہو، فارس ہو، بھارت ہو یا عرب ہو۔ مورخین کے مطابق سیمرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے اور ویران پہاڑی چوٹیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندے کوہقاف میں رہتے تھے، جو قدیم دور کا ایک پراسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی دیکھ بھی نہ پاتا تھا۔ سیمرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کے مانند ہوتا ہے۔ سیمرغ دنیا کے تمام علوموں سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ 5ویں قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے میں یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سالوں بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سیمرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے آنسو میں بہت سے امراض کی شفا رکھی گئی ہے۔ اسلامی تصوف میں سیمرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صوفیاء کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سیمرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے، ہر اقسام اور نسل کے چرند و پرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی ملک بھی بادشاہ سے خالی نہیں ہے، مگر ہمارے قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ہدہد، جو اب تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا، وہ بھی اس اجتماع میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ نے عقل کامل عطا کیا تھا اور وہ ہر نیکی و برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا، اے پرندوں کی جماعت، بے شک میں پیغام رسا بھی ہوں اور غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ میرے پاس قدرت کے اسرار بھی موجود ہیں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا ہوں اور ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں تم سب میں زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑیوں اور بیابانوں میں رہا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سیمرغ ہے اور وہ کوہقاف کے وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات، دریا اور خشک زمینیں آتی ہیں۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط دل والے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر چلنے اور اس تک پہنچنے کے لیے جوانمردی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پرندوں کے سلطان سیمرغ کے بارے میں جان کر تمام پرندے اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس کی دیدار کے شوق نے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 وادی کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے۔ یہ بے نیازی کی وادی ہے جہاں ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے۔ اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے۔ اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے۔ اس وادی کے بے شمار راستے ہیں جہاں چلنے والا کھو جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے۔ اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے اور یہ راستہ ایک پیچیدہ راز ہے۔
چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے، یہاں صرف درد اور حسرت ملتی ہے، ہر طرف افسوس ہی افسوس ہوتا ہے۔ اور ساتویں اور آخری وادی فقر و فنا ہے، یہ وادی فراموشی اور بے ہوشی کی وادی ہے، یہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہاں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پرندوں نے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر میں تمام پرندے تھک کر چور ہو گئے، کچھ بیمار پڑ گئے، کچھ کی حالت بدتر ہو گئی۔ بلبل اور دوسرے اقسام کے پرندوں نے راستے میں ہی ہار مان لیا، پرندوں کے بال پر خون آلود ہو گئے، وہ آہوزاری کرنے لگے۔ انہوں نے ایسا راستہ دیکھا جس کی کوئی انتہا نہ تھی، ایسا درد دیکھا جس کی کوئی دوا نہ تھی، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہزاروں پرندے تو درد اور تکلیف برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے راستے میں ہی مر گئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا کہ ہم اتنی مشکل وادی کو پار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہدہد نے ان وادیوں کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور تمام پرندوں کو جمع کیا۔ ہدہد نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سیمرغ تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنا رہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور ان مشکلات و خطرات کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا و آخرت میں لافانی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا، اس کے پر کی ایک چھاؤں تمہاری تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گی اور تمہاری قسمت کو پلٹ دے گی۔ ہدہد نے کہا اے پرندوں کی جماعت، اس دنیا میں تمہیں تھوڑے ہی دن رہنا ہے، پھر ایک دن تو تمہیں موت ضرور آئے گی، لہٰذا دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سلطان کے بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور عزت کی موت مرو۔ ہدہد نے کہا اس فانی دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو، تمام خواہشات کچل ڈالو، اپنے دلوں کو پاک کرو، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، حوصلے کو بلند کرو اور اس خیالی دنیا سے بیزار ہو جاؤ۔ پرندے پھر سے حوصلہ مند ہو گئے، ہمت باندھا اور ہزاروں لاکھوں پرندے صف بصف اور قطار در قطار ہدہد کے پیچھے چل پڑے۔ آخر کار اس مشکل اور طویل راستے کو پرندوں نے پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے یہاں تک پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد وہ کوہقاف میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ان کے جسم پر بال پر موجود نہ تھے، ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا، تمام پرندے فانی ہو گئے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کوہقاف کے ایک اونچی چوٹی پر سیمرغ نظر آیا۔ جب وہ سیمرغ کے پاس گئے اور غور سے اسے دیکھا تو انہیں اس میں اور خود میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیا۔ اس منزل تک پہنچ کر نہ ان کا کوئی رہبر تھا نہ راستہ، وہ خود لافانی ہو گئے تھے، لہٰذا اب انہیں پتہ چل گیا کہ جس سیمرغ کی انہیں تلاش تھی دراصل وہ خود ہی ہیں۔ دراصل سیمرغ کے اس حکایت کے ضمن میں خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا ہے، یعنی کس طرح ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے کے بعد تصوف کے تمام منزلوں کو سر کر سکتا ہے، اور جب انسان یہ تمام منزلیں طے کر لیتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔